نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کے تفصیلی حالات اور واقعات پیش کیے گئے۔ اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے کچھ عرصہ پہلے تک بیان ہو چکے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم مختار ابن ابو عبید ثقفی کے متعلق کچھ تفصیلی حالات مختلف حصوں میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے صاف ابن سیاد مدنی، اسود عنسی، طلیحہ اسدی، مسلمہ کذاب اور سجاح بنت حارث تمیمیہ کے متعلق تفصیلی حالات بیان ہو چکے ہیں۔ چنانچہ آج ہم مختار بن ابی عبید ثقفی کے تفصیلی حالات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مختار کے والد حضرت ابو عبید مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے تھے، مگر یہ خود فیضیاب خدمت نہ تھا۔ اگرچہ ذی علم آدمی تھا لیکن اس کا ظاہر و باطن ایک دوسرے سے متغیر تھا اور افعال و اعمال تقوی سے بالکل عاری تھے۔ اوائل میں خارجی المذہب تھا اور اسے اہل بیت نبوت سے جو بغض و عناد تھا اس کا اندازہ اس تحریک سے اور تجویز سے کیا جا سکتا ہے جو اس نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اپنے چچا کے سامنے پیش کی۔ تفصیل اس واقعہ کی کچھ یوں ہے کہ حضرت سیدنا امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ صفین سے جب واپس کوفہ کی طرف آئے تو از سر نو کی ترتیب اور تجہیز میں مصروف ہو گئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عہد کیا تھا کہ مدت العمر حضرت خلافت میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ بعد میں یہ لوگ شیعان علی کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ آپ کو کوفہ میں شہادت کے جرعہ پلا کر شہید کر دیا گیا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ اس وقت جناب حسن مجتبی نے بیعت کرنے والوں سے یہ شرط کی کہ وہ لوگ ہر حالت میں اطاعت پذیر رہیں گے، جس سے صلح کروں گا اس سے صلح کریں گے اور جس سے جنگ کروں گا اس سے جنگ آزما ہوں گے۔ اس شرط پر شیعان علی آپ کی طرف سے بدگمان ہو گئے اور کہنے لگے یہ ہمارے مفید اور مطلب کے نہیں ہیں کیونکہ ان کا ارادہ جنگ آزما ہونے کا معلوم نہیں ہوتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کو تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ایک شیعہ صاحب نے آپ پر برچھی کا وار کر دیا، جو کہ تاریخ طبری کے اندر پورا واقعہ منقول ہے، جو کہ اوچھا پڑا جس سے آپ زخمی ہو گئے مگر آپ کی جان بچ گئی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعان علی کی اس شقاوت پسندی اور ان کی بے وفائی پر سخت ملول ہوئے لیکن ضبط و تحمل سے کام لے کر خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی فوج کے ساتھ دارالخلافہ کوفہ پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس لشکر کی معیت میں جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب امیر معاویہ کی فوج مسکن کے مقام پر پہنچی تو حضرت امام حسن نے اس وقت مدائن میں نزول اجلال فرمایا۔ جناب حسن نے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری کے صاحبزادہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 فوج کے مقدمۃ الجیش کا سردار بنا کر لشکر شام کے مقابلہ میں روانہ کر دیا۔ خود حضرت امام حسن ابھی مدائن ہی میں اقامت گزین تھے کہ کسی نے بآواز بلند پکار دیا کہ قیس ابن سعد شہید ہو گئے، یہاں سے بھاگ چلو۔ یہ سنتے ہی شیعان علی جناب حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمہ میں گھس گئے اور آپ کا مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جس فرش پر آپ تشریف فرما تھے اسے بھی آپ کے نیچے سے کھینچ لیا۔ حضرت حسن مجتبی بے یار و مددگار مدائن کے مقصورہ بیضاء میں جا کر پناہ گزین ہو گئے۔ اس واقعے کی تفصیل بھی تاریخ طبری جلد 3 کے اندر موجود ہے۔ ان دنوں حضرت ابو عبیدہ ابن مسعود ثقفی کے بھائی سعد ابن مسعود ثقفی مدائن کے حاکم تھے۔ مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی بھی جس کا نام اس وقت زیب عنوان ہے وہ مدائن میں ہی رہائش پذیر تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عالم بیکسی میں دیکھ کر اپنے چچا سعد ابن مسعود ثقفی سے کہنے لگا چچا صاحب اگر آپ کو ترقی اور جاہ و اقتدار کی خواہش ہو تو میں ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ جناب سعد نے کہا وہ کیا ہے؟ تو مختار بولا کہ حسن ابن علی کو تنہا پا کر ان کو گرفتار کرو اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دو۔ چچا نے کہا خدا تجھ پر لعنت کرے، کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پر حملہ کروں اور ان کو گرفتار کر لوں؟ تو بہت ہی برا آدمی ہے۔ جب جگر گوشہ بطول نے حضرات شیعہ کی یہ مشقتیں اور ان لوگوں کی بے وفائیاں دیکھی جن کا پہلے پیچھے ہم نے ذکر کیا تو
अपने आप को बेयार मददगार पाकर मजबूरन हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुसालहत करके उनके हल्क़े इताअत में दाखिल हो गए। जिन अय्याम में मुख्तार ने अपने चचा को हजरत हसन मुश्तबा की गिरफ्तारी का शर्मनाक मशवरा देकर अपनी मक्काराना दहनियत का सबूत दिया था, उन दिनों वो खारजी मजहब का पैरो था और अहले बैत नबूवत का सख्त इनाद रखता था। लेकिन इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के वाक़या के बाद जब उसने देखा कि मुसलमान करबला के क़यामत खेज वाक़यात से सख्त सीनारीश हो रहे हैं और इस्तेमाल क़ुलूब का ये बेहतरीन मौका है, उसने ये भी अंदाज़ा लगाया कि अहले बैत का बुग़्ज़ व इनाद उसके बामे तरक्की पर पहुंचने में सख्त तरीन रुकावट है। तो उसने खारजी पंथ से दस्तबरदार होकर हुब्बे अहले बैत का दम भरना शुरू कर दिया। उन अय्याम में वो नफ़ा नाम एक गांव में सकूनत पजीर था। जब सुना कि इमाम हुसैन के चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील कूफा आए हैं तो वो अपने हवा ख्वाहों को लेकर कूफा पहुंचा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने, जो यजीद की तरफ से कूफा का हाकिम था, अमर इब्न हुरैस नाम के एक शख्स को झंडा देकर कूफा की जामे मस्जिद में बिठा रखा था। मस्जिद में पहुंचकर मुख्तार पर कुछ बदहवासी तारी हो गई और समझ में न आया कि क्या करे। ये देखकर अमर इब्न हुरैस ने इसको अपने पास बुलाया और अमान दे दी। जासूसों ने इब्न ज़ियाद को इत्तला कर दी कि मुख्तार मुस्लिम इब्न अकील की मदद के लिए आया है, इसलिए मुख्तार को बुलाया। जब वो हाजिर हुआ तो कहने लगा, क्या तू वही शख्स हो जो इब्न अकील के लिए जमातें लेकर आए हो? मुख्तार ने कहा, हरगिज नहीं, मैं तो यहाँ आकर अमर के झंडे तले मुकीम हूँ। गो अमर इब्न हुरैस ने इसकी तस्दीक की, मगर इब्न ज़ियाद ने उसके मुंह पर इस जोर से थप्पड़ रसीद किया कि उसकी आंख जख्मी हो गई और कहने लगा, अगर अमर की शहादत न होती तो मैं तुमको खंजर खूनख्वार की नजर कर देता। इसके बाद मुख्तार को कैद कर दिया गया। इससे बेशतर हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुख्तार की बहन सफिया बिनते अबू उबैद से निकाह कर लिया था। मुख्तार ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के पास पैगाम भेजा कि किसी तरह मेरी रिहाई की कोशिश फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने यजीद के पास उसकी सिफारिश की। यजीद ने उबैदुल्ला के नाम फरमान भेजा कि मुख्तार को छोड़ दिया जाए। उबैदुल्ला इब्न ज़ियाद ने इसे छोड़ दिया, मगर यह हुक्म दिया कि 3 दिन के अंदर कूफा से निकल जाए। मुख्तार कूफा से निकलकर हिजाज की तरफ चला गया। जब मुख्तार वाक़िसा से आगे बढ़ा तो इब्न इरक नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात हुई। उसने आंख का हाल दरियाफ्त किया तो मुख्तार ने कहा कि एक जानिया के बच्चे ने इसको मजरूह कर दिया है। फिर कसम खाई कि खुदा मुझे हलाक करे अगर मैं इब्न ज़ियाद के जिस्म के तमाम जोड़ अलग अलग न कर दूं। इसके बाद कहने लगा, तुम अनकरीब सुन लोगे कि मैं मुसलमानों की एक जमात के साथ जाहिर हुआ हूँ और शहीद मजलूम सैयदुल मुस्लिमीन इब्न बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के खून का इंतकाम तलब करता हूँ। इसके बाद कहने लगा, खुदा की कसम मैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजलूम के बदले में इतने ही आदमियों की जान लूंगा जिस कदर याहिया इब्न ज़करिया अलैहिस्सलाम के खून के बदले में कत्ल हुए थे। ये कहकर मुख्तार वहां से चल दिया और इब्न इरक महव हैरत रह गया। यहाँ से मुख्तार ने मक्का मुअज़्ज़मा जाकर कुछ अरसा तक इकामत की और यजीद की मौत के बाद जब अहले इराक ने हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के हाथ पर बैत की तो इब्न ज़ुबैर के पास मजीद 5 महीना तक मक्का मुअज़्ज़मा में मुकीम रहा। और जब देखा कि इब्न ज़ुबैर इससे किसी काम में इआनत नहीं चाहते तो उसने ये कार्रवाई शुरू की कि अहले कूफा में से जो कोई भी इब्न ज़ुबैर के पास आता उनसे अहले कूफा के ख्याल और अम्याल की हालात दरियाफ्त करने लगता। चुनाचे एक दिन वहाँ के एक सर बरआवर्दा शख्स ने बताया कि गो अहले कूफा हजरत इब्न ज़ुबैर की इताअत में राखिस कदम है, लेकिन उनमें एक ऐसी जमात भी मौजूद है, अगर कोई शख्स उनकी राय के मुताबिक उनको मुज्तमे करे तो थोड़े ही अरसे में रुए ज़मीन को फतह कर सकता है। मुख्तार ने कहा, खुदा की कसम मैं इस काम के लिए मौजू तरीन शख्स हूँ। मैं उनके जरिए से शाह सवारान बातिल को मगलूब करूंगा और हर गर्दन फराज सरकश की गर्दन तोड़ दूंगा। यह कहकर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और कूफा की राह ली। इस नए सफर में जिन जिन लोगों से गुजरता उनको सलाम करके कहता कि तुमको नुसरत व कुशाइश कार मुबारक हो, जो कुछ तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल गया। बनु किंदा, बनु हिंद, बनु हमदान वगैरह कबाइल में जाकर बयान किया कि मुझे वसी के बेटे महदी यानी हजरत मोहम्मद बिन हनफिया जो हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, तुम लोगों के पास अमीन और वजीर और शेख व अमीर बनाकर भेजा है और हुक्म दिया है कि मुल्हिदीन को कत्ल करूं और अहले बैत अतहार के खून का इंतकाम लूं और ज़ुअफ़ा को जाबिरों के पंजे जुल्म से निजात दिलाऊं। लिहाजा तुम लोगों का फर्ज है कि कबूल दावत का शर्फ अव्वलियत हासिल करो। इन कबाइल ने इसकी इस दावत पर लब्बैक कहा और इसके हाथ पर बैत कर ली। करबला के खूनी हवादिस के बाद अमर इब्न हुरैस कूफा में इब्न ज़ियाद का कायम मकाम था और खुद इब्न ज़ियाद बसरा में रहता था। जब 64 हिजरी में यजीद मरा
اور اموی حکومت کا ڈھچر کچھ ڈھیلا پڑ گیا تو اہل کوفہ نے عمرو ابن حریث کو کوفہ کی حکومت سے برطرف کر کے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لی، جنہوں نے یزید کے بعد حجاز اور عراق کی عنان فرمائی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی۔ جب یزید کو طعمہ اجل ہوئے 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا تو وسط رمضان میں مختار کوفہ پہنچا۔ اس کے ایک ہفتہ بعد حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے عبداللہ ابن یزید انصاری کوفہ کے امیر اور ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ خراج کوفہ کے والی مقرر ہوئے۔ کوفہ پہنچے اور تو مختار نے اہل کوفہ کو قاتلین امام حسین سے جنگ آزما ہونے کی دعوت دینی شروع کر دی اور کہا کہ میں محمد بن حنفیہ کی طرف سے وزیر اور امین ہو کر آیا ہوں۔ مختار کوفہ کے محلوں اور مسجدوں میں جاتا اور حضرت امام حسین اور دوسرے اہل بیت اطہار کے مصائب کے ذکر کر کے آنسو بہانے لگتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تحریک جڑ پکڑنے لگی اور رجوع خلائق شروع ہوا۔ عبداللہ ابن یزید انصاری حاکم کوفہ کو بتایا گیا کہ مختار ایک بڑی جمعیت بہم پہنچا کر کوفہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ خیال محض سوء ظن پر مبنی ہے۔ مختار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا مطالبہ کرتا ہے، خدا اس پر رحم کرے۔ اس کو چاہیے کہ علانیہ اپنی جمعیت کے ساتھ نکلے اور ابن زیاد اور دوسرے قاتلین حسین کا قلہ قمہ کر دے، اور اگر ابن زیاد مختار سے برسر مقابلہ ہوا تو میں مختار کی ہر طرح سے امداد کروں گا۔ چند روز کے بعد اشراف کوفہ نے عبداللہ ابن یزید انصاری اور ابراہیم ابن محمد ابن طلحہ کو بتایا کہ مختار خود تم لوگوں پر شہر ہی کے اندر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اسے گرفتار کر کے زندان میں ڈال دو۔ وہ ساتھ ہی محبوس نہ کرنے کے انجام بد سے متنبہ بھی کر دیا کہ اس کو قید نہ کرنے کی صورت میں کس قدر نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مختار کو قید میں ڈال دیا۔ کچھ دنوں کے بعد مختار نے حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس، جن کے گھر میں اس کی ہمشیرہ تھی، پیغام بھیجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں، عبداللہ ابن یزید اور ابراہیم ابن طلحہ سے سفارش کر کے مجھے قید سے نکلوا دیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان دونوں کو اس کے لیے خط لکھ دیا اور انہوں نے اس کی سفارش پر مختار کو قید سے خلاصی بخش دی، لیکن رہا کرتے وقت اس سے حلف لے لیا کہ پھر کبھی ہیلہ جوئی اور بغاوت نہ کروں گا، اور اگر ایسا کروں تو مجھ پر لازم ہوگا کہ میں کعبہ معلیٰ میں جا کر 1000 اونٹوں کی قربانی کروں اور اپنے تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دوں۔ قید سے رہا ہونے کے بعد مختار اپنے ایک دوست سے کہنے لگا، ان کو خدا کی مار، یہ لوگ کیسے احمق ہیں، وہ اپنی حماقت سے سمجھ رہے ہیں کہ میں ان سے وفا کروں گا۔ انہوں نے مجھ سے حلف اٹھوایا ہے، لیکن حلف کو میں کبھی بھی پورا نہ کروں گا۔ چنانچہ جب میں نے قسم کھائی تو اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے پورا کرنے کی نسبت اس کا توڑنا ہی 100 درجہ بہتر ہے، اور ان لوگوں سے تعارض نہ کرنے کے بجائے ان پر حملہ کرنا اشد ضروری ہے۔ رہا اونٹوں کی قربانی اور غلاموں کی آزادی کا مسئلہ، تو یہ میرے لیے تھوکنے سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ میری زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ کسی طرح یہ کار عظیم پائے تکمیل کو پہنچ جائے، پھر خواہ میرے پاس ایک غلام بھی نہ رہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مختار کے پیرووں کی تعداد روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن یزید اور ابراہیم ابن محمد کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ ابن مطیع کو عامل کوفہ مقرر کر دیا۔ جیسے ہی عبداللہ ابن مطیع نے کوفہ میں قدم رکھا، اسے کہا گیا کہ مختار کی جمعیت بہت بڑھ گئی ہے اور وہ کوفہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے مناسب ہے کہ مختار کو قید کر کے اس فتنے کا سدباب کر دیا جائے۔ ابن مطیع نے مختار کو بلا بھیجا، مگر وہ بیماری کا ہیلہ کر کے اس گرفت سے بچ گیا، لیکن بیچارے ابن مطیع کو کیا معلوم تھا کہ یہ شخص تھوڑے ہی روز میں اس کے پرچم اقبال کو پامال کر دے گا۔ بہرحال جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو مختار نے خروج کا حکم دے دیا۔ ایک شخص نے مختار سے کہا کہ شرفائے کوفہ نے اس پر اتفاق کر لیا ہے کہ وہ ابن مطیع کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں گے، البتہ اگر ابراہیم ابن اشتر ہماری دعوت قبول کر لے تو اس کی وجہ سے ہم اپنے حریف کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہادر سردار اور ایک شریف النفس باپ کا فرزند ہے، اور اس کا قبیلہ بھی کثیر التعداد ہے۔ یہ سن کر مختار نے چند آدمی بھیج کر اس سے شریک کار ہونے کی درخواست کی۔ ان لوگوں نے جا کر اس تعلق اور انس کا بھی کھول کر بیان کیا جو ابراہیم کے والد کو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ ابراہیم نے جواب دیا کہ میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خون کا انتقام لینے میں اس شرط پر تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں کہ مجھے ہی والی امر بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ آپ اس منصب کے اہل ہیں، لیکن اس لحاظ سے کہ مختار مہدی حضرت محمد بن حنفیہ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور وہی اس پر مامور ہوا ہے اور ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تمہارے والی امر بنائے جانے کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ ابراہیم نے اس کا کچھ جواب نہ دیا
اور یہ سفارت ناکام واپس آ گئی۔ اب مختار نے ابراہیم کے نام ایک جعلی خط لکھا اور 3 دن کے توقف کے بعد خود 10-12 آدمیوں کے ساتھ لے کر ابراہیم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، دیکھیے یہ امیر المومنین محمد بن علی امام محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ کا خط ہے، وہی مہدی جو خدا کی انبیاء اور رسل کے بعد آج روئے زمین میں افضل ترین خلق ہیں، اور اسی جلیل القدر انسان کے صاحبزادہ ہیں جو کچھ عرصہ بیشتر صفحہ ہستی کا بہترین آدمی تھا۔ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں ہماری اعانت کریں۔ ابراہیم نے وہ جعلی خط لے کر پڑھا۔ اس میں لکھا تھا، من جانب محمد مہدی بنام ابراہیم بن مالک اشتر، سلام علیکہ، میں نے تم لوگوں کے پاس اپنا وزیر اور امین بھیج کر اس کو حکم دیا ہے کہ وہ میرے دشمن سے جنگ کرے اور میرے اہل بیت کے خون کا بدلہ لے۔ تم خود بھی اس کے ساتھ ہو جاؤ اور اپنے قبیلہ اور دوسرے اطاعت کیش لوگوں کو بھی ساتھ لے آؤ۔ اگر تم نے میری مدد کی اور میری دعوت کو قبول کیا تو تم کو بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ ابراہیم نے اس خط کو پڑھ کر کہا کہ محمد ابن حنفیہ نے بارہا میرے پاس خط بھیجے ہیں اور میں نے بھی ان کو خطوط لکھے ہیں۔ ان خطوط میں وہ ہمیشہ اپنا اور اپنے والد ہی کا نام یعنی محمد بن علی لکھتے رہے ہیں، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ انہوں نے اس خط میں اپنی عادت مستمرہ کے خلاف اپنے والد محترم کے اسم گرامی کی جگہ اپنا لقب مہدی کیوں زیب رقم کیا۔ مختار کہنے لگا، وہ زمانہ اور تھا اور یہ زمانہ اور ہے۔ ابراہیم نے کہا، پھر یہ کیوں معلوم ہو کہ یہ خط انہوں نے ہی بھجوایا ہے؟ تو مختار کے تمام ساتھیوں نے اس کی شہادت دی کہ واقعی یہ خط حضرت محمد مہدی محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ نے ہی بھیجا ہے۔ گو ان گواہوں کی وہی حیثیت تھی جو کہ قادیانیوں کے معجزات کے شاہدان عدل کی ہوا کرتی ہے۔ تاہم ابراہیم کو انکار اور استرداد کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ صدر فرض سے ہٹ کر مؤدب ہو بیٹھا اور مختار کو صدر نشین کر کے اس سے بیعت کر لی۔ اب ابراہیم نے اپنے قبیلہ کے لوگوں سے دوسرے متعلقین کو بلایا۔ جب سب جمع ہو چلے تو لائحہ عمل پر بحث ہوئی۔ آخر قرار پایا کہ بتاریخ 14 ربیع الاول 66 ہجری پنجشنبہ کی رات کو خروج کریں گے۔ مختار کے متعلق یہ پہلا حصہ تھا، اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو تاریخ کے یہ واقعات پسند بھی آئیں گے اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔